السلام علیکم۔ سیفہ ٹی وی پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج یکم محرم الحرام ہے، جو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے سیفہ ٹی وی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ ان کے والد خطاب جو بنو عدی کے سردار رہ چکے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام حشمہ بنت حشام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 یا 19 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 یا 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کا کام کرتے تھے اور کئی دفعہ ثالثی کا کام بھی کیا۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی، خطاب فاروق اور لقب امیر المومنین تھا۔ ان کو فاروق کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ مصنف بیگ اپنی کتاب سوانح عمری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رقم طراز ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیناتی بذریعہ رائج الوقت مشاورت سے ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیناتی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمایت کی، جبکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعیناتی سے اس بات پر اختلاف کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ذرا سخت تھی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیناتی، جو عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعینات کر کے گئے تھے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مشاورت کی تھی اور ایک طریقہ کار کے مطابق ان کو تعینات کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت خلیفہ اصلاحات اور انتظامات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 634 سے لے کر 644 عیسوی یعنی تقریباً 10 سال حکومت کی، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت ساری ایسی اصلاحات اور انتظامی کام کیے جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محبوب بیگ اپنی کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے وظائف کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے خانہ نشین بوڑھوں اور نوزائیدہ بچوں کا وظیفہ مقرر کیا۔ بیواؤں اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وظیفے مقرر تھے۔ بچوں کو سالانہ 100 درہم ملتا تھا اور ماہانہ گندم، 2 ٹوکری تیل اور 1 سرکے کا ڈبہ بھی دیا جاتا تھا۔ ایک روسی مصنف اینی کیو لکھتا ہے کہ بیواؤں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گھر بھی دیا جاتا تھا۔ ایک اور معروف مصنف خدا بخش لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کا بہترین نظام کیا ہوا تھا۔ مسلمان رعایا کا رجسٹر میں اندراج تھا، جس میں پیدائش اور موت کی صورت میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ رجسٹر میں درج ناموں کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو سالانہ 12,000 درہم ملتا تھا۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کو 5,000 درہم ملتا تھا۔ انصار اور مہاجرین کو 4,000 درہم ملتا تھا۔ اسی طرح مکہ کے رہائشیوں کو 800 درہم اور باقی مسلمانوں کو 200 سے 600 کے درمیان وظیفہ ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ساری مسلمان رعایا کو وظیفہ ملے، لیکن ان کے دور میں یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اسی طرح شرافت حسین اپنی کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ لکھتے ہیں کہ محکمہ پولیس بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ شرافت حسین لکھتے ہیں
کہ پولیس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ناپ تول کی کمی کرنے سے روکے، رستے میں کوئی مکان نہ بنائے، کوئی شراب فروخت نہ کرے، اور یہاں تک کہ جانوروں پر بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں ایک مکان خرید کر جیل بھی بنایا تھا، اور پھر ہر ضلع میں جیل خانہ جات بنے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیل کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہترین عدالتی نظام قائم تھا، کیونکہ عدالت جو ہے وہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی جگہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عرب مصنف ڈاکٹر محمد العبد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ججوں کو کاروبار کی اجازت نہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمات کے لیے تاریخ کا نظام رائج کیا، اور اگر مدعا علیہ مقررہ تاریخ پر حاضر نہ ہوتا تو یک طرفہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ ججوں کو یہ حکم تھا کہ برابری کی سطح پر لوگوں سے برتاؤ کریں، اور ججوں کو ماہانہ تنخواہ 600 درہم ملتی تھی، جبکہ مصنف خدا بخش لکھتے ہیں کہ کوفہ کے جج کی ماہانہ تنخواہ 100 درہم تھی، اور اسے ماہانہ 10 جریب گندم بھی ملتی تھی۔ اسی طریقے سے مصنف حسینی اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے الگ الگ تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے مطابق ایسا شخص جج بن سکتا ہے جو آزاد شہری ہو اور قانون کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، اور جید علماء، عقل مند اور دیانتدار اشخاص کو جج بنایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعیناتی سے پہلے جج کی اہلیت کو اچھی طرح پرکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ججوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ہی دیے گئے فیصلے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سائلین سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی تھی، اور عدالتوں کا قیام مساجد میں بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جانے پہچانے اور قابل اعتبار علماء یا ماہرین کو فتویٰ یا قانونی رائے دینے کی اجازت دے رکھی تھی، اور اس کے لیے کوئی فیس نہ تھی۔ احسن اقبال اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابی بن کعب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ چنانچہ اس مقدمے کی پاداش میں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی عدالت میں پہنچے تو حضرت زید بن ثابت جو کہ جج تھے، وہ امیر المومنین کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر جا بیٹھے۔ ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے کی استدعا کی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کو قسم سے مستثنا رکھو۔ اس جانبداری پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا، جب تک تمہاری نظر میں عمر اور رعایا کا عام انسان برابر نہیں ہو سکتے، تم قضاء یعنی عدلیہ کے عہدے کے اہل نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی احسن اقبال اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے اپنی پسند کا گھوڑا خریدا اور اس کو پرکھنے کے لیے اس پر سوار ہو گئے۔ دوران سواری گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی حالت میں مالک کو واپس کرنا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر کوئی ثالث مقرر کر لو جو ہمارا معاملہ حل کر دے۔ گھوڑے کے مالک نے شریح عراقی کا نام لیا، چنانچہ مقدمہ شریح کی عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی شریح نے واقعہ کی تفصیل جانبین کے دلائل کی روشنی میں سنی اور کہا، امیر المومنین، یا تو آپ گھوڑا خرید لیں یا پھر ایسا کریں جس حالت میں آپ نے گھوڑا لیا تھا اسی حالت میں گھوڑے کے مالک کو لوٹا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو سراہا اور قبول کیا، اور پھر قاضی شریح کو کوفے کا قاضی تعینات کر دیا۔ تو دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان میں بھی اعلیٰ عدلیہ کہ جو سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ ہے،
وہاں پر بھی 5 جج صاحبان کی تعیناتی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس میں بھی ججوں کی تعیناتی، ان کی اہلیت کے بارے میں بہت ساری بحث ہوئی، اور ایک تنازع کھڑا ہو گیا میڈیا پر بھی اور ایون کہ اس میٹنگ میں بھی کہ جج کیسے تعینات کیے جا سکتے ہیں، ان کی سینیارٹی اور اہلیت کس بنیاد پر ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ایک مکمل رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مزید اگر ہم بات کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمال اور دیگر افسران کی تعیناتی اور کام کس طرح ہوتا تھا، تو مصنف بیگ لکھتے ہیں کہ ہر صدر مقام میں 4 بڑے عمال تھے، ایک امیر یا گورنر، جج، افسر خزانہ اور علماء جو مذہبی تعلیم و تلقین کرتے تھے۔ محکموں کا انتظام گورنر کے پاس تھا جو ہر روز نماز کی امامت خود کرتا تھا، اور جمعے کے دن گورنر وعظ کرتا تھا جس میں سیاسی امور بھی زیر بحث آتے تھے۔ مذہب کے وزراء بھی حکومت تعینات کرتی تھی، اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے استاد بھی تعینات کیے جاتے تھے۔ آج کے موقع پر مدینہ میں مختلف صوبہ جات کے گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امور مملکت پر گفتگو کرتے تھے اور اپنی حکومت کی زبانی رپورٹ پیش کرتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا جو ہجرت کے پہلے مہینے یعنی محرم سے شروع کیا گیا۔ شرافت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حکومت نے حفاظ اور علماء دین فوج میں بھی دینی تعلیم کے لیے تعینات کیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتب قائم کیے اور مساجد میں بھی تعلیم ہوتی تھی۔ اور مصنف خدا بخش لکھتے ہیں کہ سرکاری افسران کو ماہانہ طے شدہ تنخواہ ملتی تھی، اور کوفہ کے گورنر کو ماہانہ 600 درہم اور راشن بھی دیا جاتا تھا جس میں مٹن اور گندم بھی شامل تھی۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال، زراعت اور دیگر امور میں بھی بہترین رہنمائی فراہم کی۔ جیسے شرافت حسین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے عوامی کام کیے، جیسے سڑکیں بنوائیں، پل تعمیر کروائے، مہمان خانے اور سرائے بنوائیں، اور پانی کے چشمے بھی بنوائے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بھی آباد کیے جیسے بصرہ، کوفہ، فسطاط اور موصل وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زراعت کے لیے نہریں بنوائیں، اور مصنف خدا بخش لکھتے ہیں کہ آپ نے سال کے اندر دریائے نیل اور بحیرہ احمر کے درمیان نہر امیر المومنین بنوائی تاکہ حجاز اور مصر کے درمیان فاصلہ کم کیا جا سکے۔ عرب مصنف ڈاکٹر محمد العبد لکھتے ہیں کہ عراق میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی تھی تاکہ آبپاشی ہو سکے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک شاہکار کارنامہ جاگیرداری کا خاتمہ بھی تھا۔ ڈاکٹر محمد العبد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی دور کا جاگیردارانہ نظام پسپا کیا، اور ایک روسی مصنف انیکیو نے لکھا ہے کہ آپ نے زمینوں کو کاشتکاری کی بنیاد پر عوام کو دیا، اور اگر کوئی نجی زمین کا صحیح استعمال نہ کر پاتا تو اس سے زمین ضبط کر کے اس شخص کو دی جاتی تھی جو صحیح کاشت کر سکے۔ اور وہ لکھتا ہے کہ چین اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح احسن اقبال اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جاگیردار ایسا ہوتا جو زمین پر کاشتکاری سے غفلت برتتا تو اس سے فاضل زمین ضبط کر کے غرباء اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بلال، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی درخواست کی تھی، انہوں نے عطا کر دی، لیکن اب تم کاشتکاری سے غفلت برت رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو جتنی زمین کی ضرورت ہے وہ رکھ لیں، باقی واپس کر دیں تاکہ ہم محتاجوں کو دے سکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین حوالے کرنے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کے باوجود ان سے ضرورت سے زائد زمین ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 1945 کے بعد برطانیہ میں جو فلاحی ریاست قائم ہوئی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔
یاد رہے کہ برطانیہ کی فلاحی ریاست 1942 کی ولیم بیوریج کی رپورٹ پر قائم ہوئی، اور اسی طرح یہ بھی دعویٰ ہے کہ ناروے میں بچوں کے لیے عمر الاؤنس نافذ ہے۔ البتہ ان دونوں باتوں پر غیر جانبدار تحقیق کی ضرورت ہے۔ البتہ ناروے کی سرکاری ویب سائٹ پر 6 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 1676 کرون جو 41,629 پاکستانی روپیہ بنتا ہے وہ ماہانہ وظیفہ درج ہے، اور اسی طرح 6 سے 18 سالہ بچوں کے لیے 1054 کرون یعنی 26,179 پاکستانی روپیہ ماہانہ وظیفہ درج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر مسلم رعایا سے بھی بہترین سلوک تھا۔ وہ اپنے مسلم رعایا چند معاشرتی پابندیوں کے ساتھ اپنے مذہبی رسوم و رواج میں مکمل آزاد تھے۔ اور احسن اقبال مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اظہار رائے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ افسران بھی بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے۔ عراق کی فتح کے بعد بیشتر مسلمانوں نے عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن الحمان کو خط لکھا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا حکم شرعی ہے؟ تو فرمایا یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم پر آپ کی ذاتی رائے کی پابندی واجب نہیں، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کی۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی نظام کو سمجھیں جس کی عملی شکل ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے۔ اگر ہم ان کے بنائے ہوئے نظام اور نظام حکومت اور دیگر عوامی کاموں کو سامنے رکھ کر ان کو رہنما کے طور پر استعمال کریں تو آج بھی ہم اپنے ممالک میں اس دنیا میں ایک بہترین نظام قائم کر سکتے ہیں۔